رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحبه يا خاتم النبيين. حضرات گرامی قدر، اس سے قبل آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 مقدس شہزادیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں. اس موضوع پر آپ ایک کلپ ملاحظہ فرما چکے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اگر 4 صاحبزادیاں تھیں تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مباہلہ میں اپنی دیگر 3 صاحبزادیوں سیدہ طیبہ طاہرہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ طیبہ طاہرہ کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں مباہلہ میں شامل کیوں نہ فرمایا؟ تو اس کے متعلق گزارش یہ ہے کہ مباہلہ ہوا 9 ہجری کے آخر میں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 3 مقدس صاحبزادیاں حضرت سیدہ زینب، سیدہ کلثوم اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 9 ہجری سے پہلے ہو چکا تھا. مباہلہ ہونے سے پہلے وصال یہ مقدس صاحبزادیاں فرما چکی تھی. تو جب یہ اس وقت موجود ہی نہیں تھی تو پھر مباہلہ میں ان کی شرکت کیسے ہوتی؟ یہ میرے پاس ہے اہل تشیع کی معتبر کتاب حیات القلوب، جلد نمبر 2 میں ہے، لاہور کے مکتبہ امامیہ کی یہ چھپی ہوئی ہے. اس کا صفحہ 871 ہے. اس میں کہتے ہیں کہ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ 7 ہجری اور ایک روایت کے مطابق 8 ہجری میں برحمت الہی واصل ہوئی. کہ شیعہ محقق کہتا ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 7 یا 8 ہجری کو ہوا. اور سیدہ رقیہ کے بارے میں کہتے ہیں اور سیدہ رقیہ کی وفات مدینہ میں ہوئی جبکہ جنگ بدر واقع ہوئی تھی، اور جنگ بدر یہ 2 ہجری کو ہوئی. تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 7 یا 8 ہجری کو ہوا، اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال جنگ بدر کے موقع پر 2 ہجری میں ہوا. اور تیسری حضور علیہ السلام کی مقدس صاحبزادی سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا وصال بھی 7 ہجری میں ہوا. تیسری بیٹی کلثوم تھی. رقیہ کے بعد ان کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی اور کہتے ہیں کہ وہ بھی 7 ہجری میں انتقال کر گئی تھی. اب تینوں مقدس صاحبزادیاں نبی کریم علیہ السلام کی 3 شہزادیاں، ایک صاحبزادی کا انتقال 2 ہجری میں ہوا، ایک مقدس صاحبزادی کا انتقال 7 ہجری میں ہوا، ایک مقدس صاحبزادی کا انتقال 7 یا 8 ہجری میں ہوا. اور یہ شیعہ کی معتبر کتاب ہے اور ملا باقر مجلسی ان میں بڑا نامی گرامی آدمی ہے، ان کا عظیم محقق شمار ہوتا ہے. تو اس نے یہ فیصلہ کن بات کہی ہے. تو جب نبی کریم علیہ السلام کی 3 صاحبزادیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین اس وقت موجود ہی نہیں تھی تو پھر مباہلہ میں وہ کیسے تشریف لاتی؟ اور یہ اہل تشیع کی مستند معتبر کتاب ہے منتخب التواریخ، اس کا صفحہ 61 ہے. اس میں انہوں نے ہجرت کے 9ویں سال میں
جو واقعات ظہور پذیر ہوئے ان کا انہوں نے ذکر کیا. یہ بھی اہل تشیع کی بہت بڑی کتاب ہے. اور 9 ہجری کے واقعات میں انہوں نے بیان کیا کہ نصارہ کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ جو مباہلہ ہوا وہ 9 ہجری میں ہوا. تو جب نبی کریم علیہ السلام عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ 9 ہجری میں فرماتے ہیں، 9 ہجری کو مباہلہ کی دعوت دی گئی اور تینوں صاحبزادیاں اس سے قبل وصال فرما چکی تھیں، تو اب اس میں ان کی تشریف آوری کیسے ہوتی؟ لہذا اہل تشیع کا یہ اعتراض فضول ہے اور لغو ہے کہ اگر وہ نبی کریم علیہ السلام کی مقدس حقیقی صاحبزادیاں ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام انہیں بھی مباہلہ میں اپنے ساتھ لے جاتے. پھر ان کا کہنا کہ آیت تطہیر جب نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے اس میں بھی انہیں داخل نہیں فرمایا. تو یہ اہل تشیع کی کتاب ہے، منتہی الاعمال کتاب ہے. اس کا صفحہ 109 اور جلد اول ہے. 10 ہجری کے واقعات میں کہتے ہیں کہ حضرت رسول در روز مباہلہ بیرو آمد و اباب پوشیدہ بود از موے سیاہ. پس امام حسن و امام حسین حضرت فاطمہ و علی بن ابی طالب علیہ السلام را در زیر عباد داخل کر و این آیا خواند انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا، کہ حضور علیہ السلام مباہلہ کے دن اپنی قبا مبارک زیر تن فرمائے تشریف لائے جو سیاہ بالوں کی بنی ہوئی تھی. پھر امام حسن، امام حسین، علی بن ابی طالب علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنی قبا مبارک میں داخل فرما لیا اور اس آیت کی تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. جب یہ اس آیت کے نزول کے وقت بھی جب تینوں صاحبزادیاں موجود ہی نہیں تھی تو پھر وہ امام مبارک میں کیسے داخل ہوئی؟ لہذا اہل تشیع کے یہ دونوں اعتراض لغو اور فضول ہیں، اور حقیقی بات یہی ہے اور انصاف پر مبنی بات یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس منور 4 شہزادیاں ہیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین. جیسا کہ اس سے پہلے کلپ میں اہل تشیع کی مستند اور معتبر کثیر کتب کے حوالے سے یہ بات بیان ہو چکی ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.